السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. سورہ البلد 30واں پارہ اور سورت کی آیت نمبر 8، 9 اور 10. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا میں نے اس کو 2 آنکھیں عطا نہیں کی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور کیا میں نے اس کو زبان نہیں دی، اور کیا میں نے اس کو 2 ہونٹ عطا نہیں کی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کی رہنمائی کی ہے سیدھے راستے کی طرف. زبان اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور حدیث میں آتا ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا زبان کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، تو جواب دیا گیا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن اس کا استعمال انتہائی احتیاط کے ساتھ انسان کو کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی مشہور ہے بلکہ مسلم ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی. اور یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ بڑے بڑے تلواروں کے زخم مٹ جاتے ہیں، لیکن زبان سے جب کسی کو تکلیف دی جاتی ہے تو وہ زخم مٹتے نہیں. اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے تو اس کا حساب بھی اللہ دے گا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ روزانہ ہاتھ جوڑتے ہیں اس کے سامنے کہ تو سیدھا رہنا، اگر تم سیدھی رہی تو ہماری خیر ہے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو پھر ہمارا
وہ سارے حال کوئی نہیں. زبان بات کر کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر باقی جسم کے اعضاء کو مار پڑتی ہے. اللہ اکبر. انتہائی غور و فکر کے ساتھ. عربی کا ایک مقولہ ہے فکر مرارا ثم قل، کہ بار بار سوچو پھر بات کرو. اور اردو میں یہ مقولہ ہم سنتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. اللہ. بہت سارے انسان ایسے ہیں جو بات کر دیتے جو منہ میں آتی کر دیتے، ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے کون ہے اور میں کیا بات کر رہا ہوں. اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے. زبان کی حفاظت از حد ضروری ہے. جو بندہ زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ایسے ایسے کام کر دیتا ہے، بس اوقات ایسی باتیں منہ سے نکال دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ باتیں کفر اور شرک اور مبنی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. زبان نعمت بھی بڑی ہے. اگر کسی کے پاس نہ ہو تو وہ بول نہیں سکتا. تو ایک بندہ بس میں بیٹھا سفر کر رہا تھا. میرے استاد بالخصوص تجوید و قرات کے استاد، آپ تو جانتے ہیں میرے شہر ایسا پتا کہ قاری عزیر صاحب، ان کا بڑا نام تھا قرات کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کرامت کرے. آج کل ان کے بیٹے قاری عمیر وہ ان کی جگہ پر کام کر رہے. ایک وقت تھا کہ وہ قصور میں میرے خیال میں پڑھانے کے لیے بھی آتے رہے. فریدیہ مسجد میں تلفظ بہت اچھا تھا ان کا. کسی کا نام بھی لیتے نا تجوید کے ساتھ، لفظ ہے نا عبداللہ، عبداللہ، امت اللہ، عبداللہ، عبد الرحمن. بہت پائے کہ عالم بھی تھے اور قاری بھی تھے، اور میں نے تو تجوید ان سے پڑھی ہے، ان کے پاس پڑھاتا بھی رہا ہوں. انہوں نے ایک دفعہ نا دوران سبق یہ بات سنائی جس کا تعلق زبان سے. یہ بندہ ایک بس پہ چڑھ گیا اور اس نے زبان سے توتلا تھا. تو اس کو ایک بندہ پوچھتا ہے، اس کی زبان بھی توتلی تھی، کہتا تو پیچھے جانا ہے. آگے اس نے کہا جی میں قصور جانا ہے. اس نے زور سے نا اس نے تھپڑ دے مارا. اس نے سمجھا اس نے میری نقل اتاری. اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میری زبان توتلی ہے تو تم نے میری نقل اتاری. اس نے کہا نہیں بھائی جان، جڑی بیماری تھانو وہی بیماری مینو ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ کی. یہ زبان ہے تو ہم بات کر رہے ہیں، اگر زبان نہیں ہے تو میں بات نہیں کر سکتا. اور اس کا کنٹرول بھی اللہ کے پاس، اور جب چاہے اللہ اس کو بند کر دے. آج سے کچھ 8-10 سال پہلے کی بات ہے، میرا ذاتی واقعہ ہے، شیئر کرنے لگا، آپ کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ البقرہ اس کو پڑھنا برکت ہی برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت اور افسوس ہی افسوس ہے. اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ جس گھر میں یہ سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے نا، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جادو گھر کامیاب نہیں ہو سکتا اس صورت کے سامنے. میرے ایک دوست ہیں سردار عبدالرؤف ڈوگر، جنگا سے کے گاؤں ہے منڈی عثمان والا کے ساتھ. وہاں ایک عارف جٹ نامی آدمی تھا. ان کے بھائی بہت مشرف فوت ہو گئے.
تو ان کے بھائی عاشق جاٹر وہ بھی ہمارے دوست ہیں، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، اور جو زندہ ہے ہم سمیت اللہ ان کو رحمت کرے۔ ان کی زبان بند ہو گئی، کسی نے کچھ جادو ٹونا کر دیا، کیا مسئلہ چنگا اچھا بنا، بولتا بولتا زبان بند ہو گئی، اور 3 دن وہ کچھ بول نہیں سکے۔ مجھے اللہ نے ایک توفیق دی ہے، آپ دعا کریں کہ ساری زندگی اللہ اس کو جاری رکھنے کی توفیق دے۔ میں سورہ بقرہ الحمدللہ روز پڑھتا ہوں۔ ان کو پتہ چلا جمعے کا دن تھا اور میرا جمعہ ان کے گاؤں میں تھا، وہ بڑے پریشان۔ ان کو جب پتہ چلا تو عبدالرف صاحب کہنے لگے ابھی قاری صاحب آ رہے ہیں تو عارف کو دم کروانا تھا۔ روز مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے میں جو بات وہی بتا رہا ہوں۔ مسجد کا حجرہ تھا تو وہاں اس کو لے آئے۔ میں جمعے کے بعد باوضو ہی تھا، اس کو سامنے بٹھایا اور میں نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ آدھا پارہ میں نے پڑھا ہے، تو جب آدھے پارے سے آگے گزرانا تو وہ پھڑپھڑانے لگا، آنکھیں اس کی لال شروع ہو گئی۔ یہ میرا مشاہدہ اپنے، اور ایسے اس نے ہاتھ مارنے شروع کر زور سے۔ پانی میرے پاس تھا تو میں تھوڑا سا اس کی حالت کو دیکھ کر میں خوف زدہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں نے اپنے ہاتھ میں پانی ڈالا اور تھوڑا سا اسے دم کر کے زور سے اس کے چہرے پہ پانی کا چھینٹا مارا۔ تو ایسے ایک دفعہ ہو کر میں نے پوچھا نہیں عارف تجھے کیوں آیا تیرے؟ کہتے جی کچھ بھی نہیں، بول میں پہلی دفعہ بولا کچھ بھی نہیں۔ اور اس سورہ بقرہ کی برکت سے اللہ نے اس کی بات و زبان کو جاری کر دی، وہ پھر اپنی زندگی میں جب تک زندہ رہا اس کی زبان بند نہیں ہوئی۔ اتنی اس کی صورت کی برکت ہے، اگر ہو سکے تو آپ بھی کوشش کریں، بڑی برکت ہے۔ اس کی آخری 2 آیتیں تو بڑی ہے، لیکن جو پوری سورہ بقرہ پڑھے یہ تو بہت بڑا پیکج ہے، بہت بڑا۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان نبوت سے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا برکت ہے اور اس کو نہ پڑھنا حسرت ہے۔ تو بات زبان کی ہو رہی تھی، کبھی کبھی زبان بند ہو جاتی ہے، تو یہ قرآن اللہ نے دیا ہے، اس سے قرآن پڑھے زبان کے ساتھ۔ گالیاں دینا، کسی کی غیبت کرنا اور شکوے کرنا اور سوشل میڈیا کے اندر طوفان بدتمیزی برپا کر دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے جو کچھ ہم بول رہے ہیں اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو آج کے درس کا یہی سبق ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس میں عمل کی توفیق دے۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عجل بأخذهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے حال میں رحم فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، یا اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو ساری زندگی کے لیے صحیح کر دے، جو فوت ہو گئے ان کو معاف کر دے۔ اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھنا اسلام پر، توحید پر، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا۔ اے اللہ رزق حلال عطا کر، حرام سے بچنے کی توفیق دے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، حاسدین کے حسد سے بچا لے۔
اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، اے میرے اللہ دونوں جہان آباد کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.